بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها او ابنت اخیها او ابنت اختها لقوله علیہ السلام لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنت اخیها ولا على ابنت اختها وهذا مشہور يجوز الزیادة علی الکتاب بمثلہ۔ بالکل آسان ہے، عبارت میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ فرمایا ولا یجمع بین المرء وعمتها، آدمی جمع نہیں کر سکتا۔ یجمع کی ضمیر ناکح کی طرف لوٹ رہی ہے، رجل کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آدمی جمع نہیں کر سکتا بین المرأة وعمتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو، ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ او خالتها، اسی طرح کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ او ابنت اخیہا، اسی طرح کسی عورت اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا۔ او ابنت اختہا، اسی طرح کسی عورت اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ دلیل کہاں سے دیں گے؟ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مسلم اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، بین السطور میں لکھا ہوا ہے لا تنکح کے نیچے، رواہ مسلم و ابو داؤد۔ لا تنکح المرأة علی عمتها، کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کی عمہ یعنی پھوپھی پر، ولا علی خالتها، نہ اس کی خالہ پر، ولا علی ابنت اخیہا ولا علی ابنت اختہا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال دیکھیں نا، اگر کوئی عورت نکاح میں ہے تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کے بھتیجی اور اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، ان کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل ہم نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ وہذا مشہور، واو استنافیہ ہے، ما بعد جملہ مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ دیکھیں قرآن کی آیت میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں تو جمع بین الاختین کا ہے، بین المرأة وعمتها، بین المرأة وخالتها، بین المرأة وابنت اخیها، بین المرأة وابنت اختها۔ قرآن کی آیت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہاں تو جمع بین الاختین کا ذکر ہے، اور آپ نے ایک روایت سے جو نا قرآن کی آیت پر کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے۔ قرآن میں جن محرمات کا ذکر ہے، یہ جو محرمات آپ نے اس عبارت میں بیان کیے ہیں اور آپ نے حدیث سے دلیل پیش کی ہے، ان کا ذکر قرآن میں جو محرمات کا ذکر ہے ان میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے حدیث سے کیا کی؟ کتاب اللہ پر زیادتی کی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے، حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے حدیث کو لے کر کتاب اللہ پر کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے۔ یہ حدیث کیا ہے بیٹا؟ خبر مشہور ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ سے جو ہے نا کیا ہے بیٹا؟ یہ روایت مروی ہے، اور آگے تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں یہ روایت اتنی پھیل چکی ہے، فرمایا کہ یہ خبر مشہور ہے۔ اور آپ لوگوں نے اصول میں پڑھا ہے کہ خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست اور جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست اور جائز ہے، اور ہم نے جو حدیث بیان کی ہے لا تنکح المرأة والی حدیث، یہ خبر مشہور ہے، لہٰذا خبر مشہور سے اگر کتاب اللہ پر زیادتی کی جائے تو یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے اور صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، ولا یجمع بین امرأتین لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطعية والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولل كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع اچھا تحرم لما روينا من قبل۔ ولا يجمع بين امرأتين، کوئی ایسی دو عورتوں کو بھی آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لو كانت احداهما رجلا، کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد قرار دیا جائے، لم يجوز له، تو جس کو آپ نے مرد قرار دیا ہے اس کے لیے جائز نہ ہو ان يتزوج بالاخرى، کہ وہ اس دوسری کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے۔
لأن الجمع بینہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو جمع ہے یفضی الی القطعیت، یہ قطع رحمی کی طرف مفضی ہے، مفضی الی القطعیہ ہے، قطع رحمی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ والقرابۃ المحرمۃ للنکاح، اور وہ قرابت جو کہ نکاح کو حرام کرنے والی ہے، محرمۃ للقطع، قطع رحمی کو بھی کیا کرنے والی ہوگی؟ حرام کرنے والی ہوگی۔ ولو كانت المحرمیت، اور اگر محرمیت حرام ہونا بینہما ان دونوں کے درمیان بسبب الرضاع، رضاعت کے سبب سے ہو، تو حرمو، تو اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا، لما روینا من قبل، اس روایت کی وجہ سے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا۔ اچھا جی، دیکھیں بیٹا، اوپر ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، جو حدیث ہم نے پیش کی تھی، لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها، اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے احناف نے نکاح کے حوالے سے ایک اصول وضع کیا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے احناف نے کیا کیا ہے بیٹا؟ ایک اصول وضع کیا ہے۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، کسی عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے احناف نے ایک اصول بنایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ آدمی اگر دو نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ دو ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت کو بالفرض مرد قرار دیا جائے، ان دو عورتوں میں سے کسی عورت کو بالفرض کیا قرار دیا جائے؟ مرد قرار دیا جائے، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک لڑکی اور اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک لڑکی اور اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اوپر حدیث میں تو اس کی ممانعت بھی آئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے اصول بنایا ہے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کے لیے بطور مثال کے جو ہے نا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک لڑکی اور اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس خالہ کو ہم لڑکا بنائیں گے، مرد بنائیں گے، بالفرض ہم ایک فرض کر رہے ہیں۔ خالہ کو جب ہم نے مرد بنایا تو اب یہ خالہ، اچھا جس کو ہم نے مرد بنایا ہے نا وہ کون تھی؟ خالہ تھی۔ اب جب یہ مرد بن گیا تو اس لڑکی کا کیا بن گیا؟ ماموں بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ماں۔ دیکھیں نا، وہ ماں کی بہن ہے، ماں کی بہن کو بالفرض اگر ہم مرد بنا دیں تو وہ ماں کا بھائی بنے گا پھر، اور ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے۔ ماموں اور بانجی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے الٹ کریں، اس کو خالہ ہی رہنے دیں، اور یہ جو لڑکی ہے، لڑکی کی خالہ تھی نا، وہ لڑکی کو ہم کیا بنا دیں؟ لڑکا بنا دیں۔ لڑکی کو جب ہم لڑکا بنا دیں تو اب یہ اس عورت کی بھانجی کا بھانجا بن گیا۔ بھانجی تھی نا پہلے، بہن کی کیا تھی؟ بیٹی تھی۔ اب یہ بہن کا بیٹا بن گیا، اور بھانجا کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو عورتوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، ایک ساتھ دو نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر مرد قرار دیا جائے، ان دونوں کو پہلے آپس میں جو ہے نا اس طرح فرض کریں گے کہ مثال کے طور پر دو لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم ٹائٹل دیں گے لڑکی نمبر 1 اور لڑکی نمبر 2۔ اب دیکھیں، جن دو لڑکیوں کے ساتھ یہ آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، پہلے ہم یہ کریں گے لڑکی نمبر 1 کو بالفرض مرد قرار دیں گے، لڑکی نمبر 1 کو مرد قرار دے کر لڑکی نمبر 2 کو اس کے ساتھ نکاح کر کے دیکھیں گے آیا ان کا نکاح آپس میں درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہم نے وہ خالہ والی بات اس کی مثال میں نے ذکر کی ہے۔ اچھا، اب اس کے عکس کریں گے، لڑکی نمبر 2 کو لڑکا بنائیں گے اور لڑکی نمبر 1 کو اس کے نکاح میں دے کر دیکھیں گے کیا یہ صورت جو ہے نا وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔
مثال کے طور پر وہی مثال آپ دوبارہ دیکھیں کہ لڑکی نمبر 1 جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خالہ ہے، اور لڑکی نمبر 2 کیا ہے؟ بانجی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لڑکی نمبر 1 خالہ ہے، لڑکی نمبر 2 بانجی۔ دیکھیں نا، خالہ ماں کی بہن کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو تو لہٰذا یہ لڑکی جو ہے نا نمبر 1 کی کیا بن گئی؟ بہن کی بیٹی، اور بہن کی بیٹی بانجی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، لڑکی نمبر 1 خالہ ہے، اس کو ہم نے مرد بنا دیا، تو لڑکی نمبر 2 جو ہے نا اس کی کیا ہے؟ بانجی ہے، تو وہ ماموں بن گیا۔ جب اس کو ہم نے مرد بنا دیا تو وہ ماموں بن گیا۔ ماموں اور بانجی کا نکاح لا یجوز۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کے الٹ کر کے دیکھیں، لڑکی نمبر 2 کو لڑکا بنا دیں۔ لڑکی نمبر 2 کو جب ہم نے لڑکا بنا دیا تو وہ لڑکی نمبر 1 کا بھانجا بن گیا۔ بھانجا اور خالہ کا نکاح بھی لا یجوز ہے۔ تو لہٰذا احناف نے اوپر والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایک اصول وضع کیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جن 2 عورتوں کو آدمی نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے ان میں سے ہر ایک کو جو ہے نا وہ لڑکا بنا کر دیکھیں گے۔ لڑکی نمبر 1 کو لڑکا بنا کر دیکھیں گے کہ لڑکی نمبر 2 کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لڑکی نمبر 2 کو ہم لڑکا بنا کر دیکھیں گے کہ لڑکی نمبر 1 کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان منکوحاؤں میں سے ہر ایک کو مرد قرار دے کر پہلے ان کا آپس میں نکاح کا جو ہے نا وہ معاملہ دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں نکاح صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایک کو لڑکا قرار دینے کی صورت میں۔ تو اگر ان میں سے ہر ایک کو لڑکا قرار دینے کی صورت میں ان کا آپس میں نکاح صحیح ہو سکتا ہے تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز اور درست ہوگا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو لڑکا قرار دینے کی صورت میں اگر ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو پھر اگر ہو سکتا ہو تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اگر ان دونوں کو میں سے ہر ایک کو لڑکا قرار دینے کی صورت میں ان کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو نکاح میں جمع کرنا بھی صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ اصول اوپر والی حدیث سے اخذ کیا ہے، اور اس کے لیے ایک زبردست دلیل بھی ہے۔ آج کا ٹائم اتنا ہی ہمارے پاس ہے تو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا سے اس کی دلیل ہے، اور دلیل کا خلاصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں جو کل کا ہمارا سبق ہے اس میں پڑھیں گے۔